الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے، جو نماز پڑھ لے، جو قرآن مجید کی تلاوت کر لے، بس وہی مسلمان ہے۔ اگر اتنا ہی کافی ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ پورے پورے کے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حکم دیا کہ اسلم، ظاہری معنی اس کا یہ کہ اسلام لے آؤ۔ نبی تو پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسلم، پوری کی پوری تابعداری کرو میری۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے جھک گیا، اس کی پوری تابعداری کروں گا۔ اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کو اپنا لے، تب وہ مکمل مسلمان ہوگا۔ پہلا شعبہ ہے عقائد کا، اس کا عقیدہ درست ہو۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا۔ تیسرا شعبہ معاملات کا، لین دین کا، خرید و فروخت کا، اس میں بھی اسلام کی تابعداری کرے۔
اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق کا۔ ان پانچوں شعبوں میں اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، طریقے ہیں، ان سب پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے، تب جا کر یہ آدمی مکمل مسلمان ہوگا۔ تو آج کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معاشرت کی ایک بات عرض کروں گا۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اکیلے نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے، اس میں بھی شریعت کے احکام کو سامنے لا کر سلوک کرے۔ دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، کسی کمپنی کارخانے میں ملازم ہے تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، سفر میں جا رہا ہے تو اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ دین کا ایک شعبہ ہے۔ آج ہم نے معاشرت کے شعبے کو بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور اسی معاشرت کے شعبے میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ اہم بات ہے، آج کی اس مجلس میں یہ عرض کروں گا میں۔ ہم مسلم ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ان دونوں لفظوں کا مادہ سلم ہے۔ سلم کا معنی ہے سلامتی۔ ہم مسلم ہیں تب مسلم ہوں گے جبکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سلامتی والے بن جائیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے تب اسلام ہوگا جبکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سلامتی ہو۔ اگر ایک مسلمان کثرت سے نوافل پڑھے، تلاوت کرے، نفلی صدقات کرے، ظاہر ہے کہ اس کو قیامت کے دن بڑا اجر ملے گا، لیکن اگر وہ نفلیں نہ پڑھے، نفلی صدقہ نہ کرے، قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو اس سے تکلیف پہنچی، کبیرہ گناہ ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اس مسلمان کو دی جائیں گی جس کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ آج اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آہستہ سے اٹھ جاتے اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولتے اور آہستہ سے نکل جاتے۔ کیوں؟ تاکہ گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے ان کی نیند خراب نہ ہو۔ گھر میں کون ہے؟ بیوی ہے، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اونچا شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی شخص کہہ دے، اس کا اقرار کرے، سب سے اونچا شعبہ یہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق،
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا. راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی بدبودار چیز پڑی ہوئی ہے اور گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا راستے سے ہٹانا ایمان کا شعبہ ہے. لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر راستے میں پھینک دیتے ہیں، راستے میں پتھر پھینک دیتے ہیں، راستے میں گھر کی بدبودار چیزیں پھینک دیتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا ایمان کا شعبہ ہے. اور یہ صرف مسلمان نہیں، مطلق انسان کو تکلیف دینا جائز نہیں. 3 قسم کے بھائی ہیں. ایک ہے نسبی بھائی جس کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے. دوسرا ہے اسلامی بھائی، جتنے مسلمان ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہیں. تیسرا ہے انسانی بھائی، یہ جتنے غیر مسلم ہیں یہ بھی انسانیت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. فرعون کی حکومت تھی مصر میں، سب کافر تھے، قبطی کافر تھے، بنو اسرائیل تھوڑے سے تھے ایمان والے. ایک آدمی تھا فرعون کی قوم کا، دوسرا آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. دونوں کی آپس میں لڑائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلمان ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جو کافر تھا ایک مکہ مارا. فَوَكَزَهُ مُوسَى، مکہ مارا. فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کی موت واقع ہو گئی. کافر کو مارا. اور مکے سے کون مرتا ہے؟ تھپڑ سے، مکے سے، ڈنڈوں سے بھی نہیں مرتا، لیکن اللہ نے اس کی موت لکھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب انی قتلت منهم نفسا ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تجھے نبوت عطا کی، جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے طرف، ان کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جواب میں عرض کیا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اے اللہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. کافر کو قتل کیا اور کیا کہا؟ مجھ سے گناہ ہوا ہے. جہاد میں کافر کو قتل کیا جاتا ہے. اسلامی ملک میں جو کافر ہے اس کو بھی ستانا، تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے. وہ انسانی بھائی ہے. ایک خونی بھائی ہوتا ہے، ایک اسلامی بھائی ہوتا ہے، ایک انسانی بھائی ہوتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم کے جانور وہ ہیں جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، کوئی ضرر کسی کو نہیں پہنچاتے. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دودھ دیتے ہیں یہ جانور، ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دودھ دینا بند کر دیں، ان کو ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. یہ فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، نقصان کسی کو نہیں پہنچاتے. اور دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جنگل میں بہت سے جانور ہیں، گیدڑ ہے، لومڑی ہے، نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے،
فائدہ وہ دے ہی نہیں سکتے، اور وہ جو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب ڈستے ہیں تو ڈسنے سے ان کا پیٹ تو نہیں بھرتا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، ان کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان تو انسان ہے، جانور مت بن، انسان بن جا، تجھ سے تو تیرے ہاتھوں سے تو تمام مسلمانوں کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اے انسان اگر تو انسان نہیں بنتا، انسانیت سے گر جاتا ہے، تو کم از کم وہ جانور بن جو پہلی قسم کا جانور ہے، جو فائدہ پہنچاتا ہے۔ گائے بکری بھینس سے تو برا نہ بن، اس طرح تو بن جا، انسان نہیں بنتا گائے کی طرح تو بن جا، بھینس کی طرح تو بن جا۔ لیکن اگر تو وہ جانور بھی نہیں بننا چاہتا تو اے انسان پھر وہ دوسری قسم کا جانور بن جا کہ جس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان۔ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان مت پہنچاؤ، گیدڑ بن جاؤ، لومڑی بن جاؤ۔ لیکن اے انسان یہ تیسرے قسم کا جانور تو مت بن، سانپ مت بن، بچھو مت بن۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمان سانپ اور بچھو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ایسے موقع کہ جس میں کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو ایذا پہنچائیں، کسی کو ستائیں، ایسے مواقع دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ گویا کہ جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں سے کتنے مسلمانوں کو ستاتے ہیں۔ وہ عربی کا شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اگر آپ نے کسی کو تلوار سے زخمی کر دیا، نیزے سے زخمی کر دیا، ڈنڈے سے مار کر زخمی کر دیا، وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور وہ شخص اس زخم کو بھول بھی جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو زبان سے زخمی کر دیا، اس کا زخم دل پہ لگتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کے زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، زبان کے زخم کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ 10 سال بعد اس شخص سے ملیں، اس کے دل میں وہ بات آئے گی کہ اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھ پہ طنز کیا، تان کیا، طنز کیا۔ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دل کو دکھاتے ہیں۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ تلوار کے ضرب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ڈنڈا مارنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو مسلمان کبھی نہیں بھولتا۔ اب دیکھیں، حجر اسود کو چھومنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا، پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، لیکن اب کالا ہے۔ سودت خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے وہ کالا ہے۔ حجر اسود کو چھومنا، حجر اسود کو ہاتھ لگانا کتنا اونچا عمل ہے۔ ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے، جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا یا چھوما، گویا کہ اس نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو تکلیف دے کر حجر اسود کو چھومنے کے لیے جائیں گے، وہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ دھکے دے کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک اور مثال سمجھیں اس کی، جماعت کی نماز میں کتنا ثواب ہے۔
ایک نماز باجماعت پڑھے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں کسی کو امام بنا دوں اور اس سے کہہ دوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر جاؤں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں. جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، لیکن جلائے نہیں کیونکہ گھر میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. جماعت کی نماز میں اتنی تاکید ہے، لیکن فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اگر ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ایسی بیماریاں ہیں، اس کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد کے اندر مت آئے، اس لیے کہ اس کے منہ کی یا اس کے جسم کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچا لہسن کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسِ. جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. کتنے لوگوں کو ستایا اس نے. اس سے ہم سبق نہیں لیتے کہ ہم کتنا مسلمانوں کو ستاتے ہیں، جبکہ ایسے شخص کے لیے مسجد میں آنا بھی جائز نہیں. اور ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، یہ آج کل پرفیوم اور عطر، خوشبو تو ان کو میں نہیں کہہ سکتا، عطر یا پرفیوم، کیمیکل لگے ہوئے تیز بو والے، آج کل الرجی کے مریض بہت زیادہ ہیں. 50% سے زیادہ الرجی کے مریض ہوں گے. اور الرجی کے مریض کی سانس، اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، ناک بند ہو جاتی ہے اس سے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں سنت ادا کر رہے ہیں. بھائی سنت ادا کر رہے ہو، کوئی 1000-2000 کی خوشبو لے لو، قیمتی قسم کی عود کی خوشبو لے لو، اس کو نہیں لے سکتے. تم 20 اور 40 روپے کی بوتل لے کر سنت ادا کر رہے ہو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. جب بدبو والے شخص کا مسجد میں آنا جائز نہیں تو ایسے شخص کا مسجد میں آنا اور لوگوں کو تکلیف دینا یہ کب جائز ہوگا؟ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں. مثال کے طور پر سلام کہنا سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو السلام علیکم کہے 10 نیکیاں ملیں گی، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے 20 نیکیاں ملیں گی، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام جائز نہیں، اس کو تلاوت سے کاٹ کر اس کے دل کو دکھا رہے ہو. کھانا کھا رہے ہیں لوگ، ان کو سلام جائز نہیں. مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی بات کر رہا ہے، کوئی کسی موضوع پہ سلام جائز نہیں تاکہ ان کا دل نہ دکھے. ایسے موقع پر سلام بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قالوا ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے اس کو فرمایا مومن نہیں ہے. ایک شخص کا واقعہ ہے، اس کے گھر میں چوہے پڑ گئے بہت زیادہ. اس نے شکایت کی. اس کے کسی دوست نے کہا آپ بلی پالیں گھر میں، سارے چوہے بھاگ جائیں گے. کہنے لگا نہیں، بلی پالوں گا تو خطرہ ہے کہ یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. اب مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں. اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈالنا، کچرا راستے میں ڈالنا،
تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالنا، بدبودار چیز راستے میں ڈالنا، گاڑی غلط جگہ پہ پارک کرنا، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، راستے بند کرنا، یہ جو شادی بیاہ میں ہوتا ہے بلند آواز سے موسیقی اور گانے ہوتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم خوشی مناتے ہیں، اس خوشی پہ لعنت ہو تمہاری۔ خوشی مناتے ہو یہ بھی سوچو، تم نے ایک خوشی منائی لیکن ہزاروں لوگوں کو ستایا، ان ہزاروں لوگوں کے ستانے کا گناہ یہ برداشت کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ فائرنگ بھی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں، ایسی فائرنگ ہوتی ہے کہ جیسے گھر میں بچے بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور چیختے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں تھی اور ایک شخص آیا اور واز کرنے لگا بلند آواز سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی، یا امیر المومنین یہ شخص اونچی آواز سے واز کرتا ہے مسجد میں گھر میں تلاوت کرتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص کو منع کیا، واز سے منع کیا، آواز سے بلند آواز کے ساتھ۔ گانے یا موسیقی یہ تو الگ چیزیں ہیں۔ وہ شخص کچھ دنوں کے لیے رک گیا، پھر اس نے بلند آواز سے واز شروع کیے بے موقع، جیسے بعض مسجدوں میں بے موقع باہر کے اسپیکر لگا کر لوگوں کو ستایا جاتا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ اس کو بلایا اور اس سے فرمایا اگر تو باز نہ آئے یہ ڈنڈا تجھ پہ توڑ دوں گا۔ حضرت عائشہ کو ستا رہے ہو، تو آج ہم اپنی خوشیوں میں کتنے لوگوں کو ستا رہے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے استاد، مفتی تقی عثمانی مد ظلہم العالی کے والد مفتی شفیع رحمہ اللہ کے استاد۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے استاد کی ملاقات کے لیے چلے گئے تو استاد نے فرمایا آم کھائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ دیں گے تو ہم کیوں نہیں کھائیں گے۔ آم منگوائے، کھلائے، گٹھلیاں جمع ہو گئیں، چھلکے جمع ہو گئے، اس کو ایک برتن میں ڈال کر خود اٹھانے لگے۔ اتنے بڑے محدث استاد، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو گرا دیں گے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کو اس کے باہر پھینکنے کے آداب معلوم ہے؟ آداب نہیں معلوم تو کیسے پھینکیں گے؟ چنانچہ خود لے کر گئے، راستے سے دور تھوڑے سے چھلکے یہاں پھینکے، تھوڑے سے فاصلے پر، تھوڑے سے آگے فاصلے پر۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا اگر ایک جگہ یہ چھلکے پھینک دوں، میرے قرب جوار میں غریب لوگ ہیں، ہر ایک میں آم لانے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کے بچے یہاں سے گزریں گے اور ان کے دل کو دکھ ہوگا میری وجہ سے، اور میں نے جو راستے سے دور وقفے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے رکھے، جانور گزریں گے تو جانور کھا لیں گے، ان کا فائدہ ہوگا۔ پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانا اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، بعض مسلمان یہ کنڈے لگاتے ہیں بجلی کے، یہ بھی تکلیف دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے بجلی کا بل ہر مہینے پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ کیسی تکلیف دیتے ہیں؟ ان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ 4-5 مرتبہ ہوتی ہے، دن کو بھی ہوتی ہے، رات کو بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علاقے کے لوگوں نے کنڈے لگائے۔ اب کنڈے لگانے والوں کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ اگر وہ کنڈے نہ لگاتے، کہتے ہیں یہ دوسرے سیکٹروں میں کنڈے نہیں ہیں، ان کی لوڈ شیڈنگ
مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ ہو گئی، دن میں ہو گئی، رات میں نہیں۔ ہمارے یہاں بلاک 5 میں دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے، اور رات میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے لوگ نیند نہیں کرتے، کتنے لوگ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کنڈا لگایا، آپ کا نقصان تو نہیں کیا، کتنے لوگوں کا نقصان کیا۔ اور کے الیکٹرک والوں کی بہت بڑی غلطی ہے، جرم ان کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں نے کنڈے لگائے، وہ کنڈے کاٹتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کے الیکٹرک والوں کی اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے کنڈے لگائے ان کے کنڈے کاٹ دیں، جو بل نہیں ادا کرتے ان کی لائنیں کاٹ دیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں سے کہیں تم کنڈے کاٹو، ان کے لڑائی آپس میں پیدا کرتے ہیں، تو ان کو بھی، یہ کون سے ملک کا قانون ہے کہ نقصان ایک آدمی کر رہا ہے اور اس کی سزا دوسرے کو دی جائے؟ یہ نہ اسلامی قانون ہے، نہ کسی ملک کا قانون ہے۔ نقصان کر رہے ہیں کنڈے لگانے والے، نقصان کر رہے ہیں بجلی کا بل ادا نہ کرنے والے، اور کے الیکٹرک والے اس کی سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو پابندی سے باقاعدہ بل ادا کرتے ہیں ہر مہینے کا۔ ذرا ان کو بھی ہوش آنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، شعور سے کام لینا چاہیے۔ آپ پولیس والوں کو بھیج دیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ حکومت کے نمائندے بھیجیں، آپ ایک کنڈے کاٹ دیں۔ ایک آدمی قتل کریں اور عدالت یہ کہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ مقتول کا وارث خود جا کر قاتل کو قتل کرے، یہ کوئی قانون ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم مسلم بنیں، مسلم، ہماری زبان سے، ہمارے ذات سے، ہاتھوں سے، ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔